بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. جمعے کا دن تھا، سب مل کے اپنے آقا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال ساعة وفی کل ساعة ولیان وحافظا وقائدا تسکنہ ارضک وتمتعہ طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل جو مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے تھے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ خدا نے زندگی میں اہل بیت کی محبت کو اتنی اہمیت، مطلب یہ ہو کہ بندہ کبھی انسان کا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا کبھی نہیں ہوتا، کبھی تھکا ہوا ہے، کبھی پریشانیوں میں ہے، لیکن واجب کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے موڈ پہ نہیں چلتا. چاہو نہ چاہو، پسند ہے نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے. عبادت کا مطلب وہی ہے کہ جو خدا کو پسند ہے وہ تجھے، مطلب جو خدا کو پسند نہیں کرنا. اب کئی ایسے حرام ہیں جو انسان کا دل کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے دل پہ نہ چلو، اللہ کی دی ہوئی عقل پہ چلو. تو محبت محمد اور آل محمد بھی بالکل ایسے ہے. شاید کوئی کہے کہ میرا دل نہیں کرتا، میرا من نہیں مانتا، تو یہاں پہ میرے دل کی نہیں سنی جائے گی. اپنے وجود کو میں نے اس لائن پہ لانا ہے. کئی ایسا اپنی جان جا کے میدان جنگ میں دیں. تیر کھانا کس کو پسند ہے؟ تلواریں کھانا کس کو پسند ہے؟ سب کو پتا ہے کہ میدان جہاد میں جائیں گے موت آئے گی. تو لہٰذا پھر خدا انسان کو کیا دیتا تھا؟ لالچ دیتا تھا، کیونکہ انسان ذاتاً ہے ہی لالچی. تو خدا میں میدان جہاد میں چلے جاتے تھے. کچھ کو مال دنیا کی لالچ،
کہ اگر جنگ جیت گئے تو مال غنیمت میں تیرا حصہ اتنا، فلاں کا حصہ اتنا. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ اس کی نگاہ دشمن کے خچر پہ پڑی، اور اس دشمن کو اس لیے نہیں مارنے گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اس لیے مارنے گیا کہ وہ مرے گا، اس کا خچر کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا. کہ آج کے زمانے میں ایسے ہو کہ فلاں بندوں کو مار کے مثلا مجھے کیا ملے گی؟ بڑی اس کی گاڑی مجھے مل جائے گی. تو فرمایا شہید راہ خدا وہ ہو جو تلوار بھی چلائے تو اللہ کی محبت میں چلائے. تبھی کسی کی ضربت کو اتنا مقام نہیں ملا جتنا ضربت علی کو ملا. کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، کیونکہ خدا علی کے خلوص کو دیکھ رہا تھا. سوئے تو بہت سارے لوگ، لیکن یہ کیسا سونا تھا کہ جس کے سونے پہ اللہ کی رضاؤں کو علی نے خرید لیا. ہاں؟ تو خدا بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا نیچر خدا لالچ بھی دیتا ہے. جنت کی لالچ ہے، حوروں کی لالچ ہے، جو باغات کا شوقین ہے، بڑے گھروں کا شوقین ہے، کھانے پینے کا شوقین ہے، تو قرآن کی آیتیں ہیں، بندہ جو سوچے گا وہ ہاتھ میں آ جائے گا. مرد کے نیگیٹو چیز کی طرف اگر توجہ ہے تو خدا نے اسے عورت کی لالچ دی ہے کہ تجھے وہاں حوریں ملیں گی. پھر خدا سورہ رحمان میں اس کی توصیف بھی کرتا ہے کہ ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی. اب ظاہر عرب معاشرہ ایسا تھا، خدا نے کہا جو چیز تم یہاں تلاش کر رہے ہو اس سے بہتر میں تجھے وہاں دوں گا. یہاں کی چیزوں کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں، وہاں کی چیزوں کی لذتیں نہ ختم ہونے والی ہیں. لیکن دیکھیے یہ تو عوامانہ لالچ ہیں جو خدا عام مسلمانوں کو دے رہا ہے. لیکن امیر المؤمنین کا وہ جملہ کہ پروردگارا علی نے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے اس لیے عبادت کی کیونکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے. یہ وہ درجہ بلند ہے، یہ وہ درجہ معرفت ہے کہ بندہ عبادت مثلا کوئی لالچ میں کرے گا تو ہاں جنت ملے گی، لیکن جنت میں اسے وہ مقام نہیں ملے گا جو امیر المؤمنین بتا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو صرفاً انسان اللہ کے لیے کرتا ہے. اور اس مقام پہ کب پہنچتا ہے؟ جب اس کی محبت عاقلانہ محبت ہو جاتی ہے. اب بندہ حور سے محبت کرے، اس میں شہوت شامل ہے. بندہ کہے جنت میں جاؤں گا کھانا ملے گا، اس میں شکم شامل ہے. لیکن بندہ اگر عبادت اس لیے کرے کیونکہ خدا لائق عبادت ہے تو یہ سجدے عاقلانہ سجدے ہیں، یہ سجدے لالچ والے سجدے نہیں، یہ نمازیں لالچ والے نہیں ہیں. پر اللہ کو پتا تھا انسان ہے لالچی، تبھی خود بھی کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم نہیں چاہتے میں خدا تجھے ایک بزنس کی طرف دعوت دوں جس سے تجھے نجات مل جائے. ایک ایسا بزنس جس میں نفع ہی نفع ہے، ایک ایسا بزنس جس میں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے. اب انسان پریشان، دنیا میں جو بھی بزنس کریں وہ نفع نقصان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، اس بزنس میں نفع ہی نفع ہے. خدا کس چیز کے ذریعے تیرے ساتھ بزنس کروں؟ میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کہا میرے ساتھ بزنس کرو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے. میں نے جو تجھ میں چیزیں دی ہیں، یہ بدن نے تجھے دیا ہے، یہ وقت میں نے تجھے دیا ہے، تو اپنے بدن کا مالک ہے، تو اپنے وقت کا مالک ہے. تیرے بچے تیرے کنٹرول میں ہیں، تیرا گھر تیرے کنٹرول میں ہے، تیرا مال تیرے کنٹرول میں ہے. جب تک تو سائن نہ کرے تو چیک پاس نہیں ہوتا، جب تک بچے کو اجازت نہ دے تو گھر سے باہر نہیں جاتا. تو لباس لینے میں مختار ہے، تو کھانا کھانے میں مختار ہے. تو لہٰذا کس کے ساتھ بزنس کرو؟ اللہ کے ساتھ بزنس کرو. یہ کیسا بزنس ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان نہیں ہے. اور واللہ اس بزنس کو اگر اعلیٰ ترین منزل پر کسی نے پہنچایا تو وہ حسین ابن علی نے پہنچایا، کہ مال بھی خدا کی راہ میں دیا، جان بھی خدا کی راہ میں دی، بچے بھی خدا کی راہ میں دیے. اور کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ ان کے دادا کون ہیں؟ جناب ابراہیم ہیں. ابراہیم کا امتحان بڑا عجیب ہے کہ آپ دیکھ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن محبت خدا کیا ہے؟ کہتے ہیں ملائکۃ اللہ کی فریاد بلند ہوئی، اے خدا تیرے میرے رب کو نہیں پتا کہ اس کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اگر وہ بچانے پہ آئے تو بچا لے، اگر اسے بچانا منظور ہے تو ابراہیم کو بچنا منظور ہے، اگر اسے جلانا منظور ہے تو ابراہیم کو جلنا منظور ہے. اور اسی آگ میں جب پھینکا گیا تو خدا نے اپنے بڑھاپے میں خدا بچہ دے. کتنے سالوں کے بعد اس بیوی کو بچہ ہوا کہ جب
اللہ نے بچہ دینا ہے تو کہتے ہیں اس نے اپنے چہرے پہ مارنا شروع کیا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بڑھاپے میں، کہ اللہ کی مرضی ہے جب چاہے جس کو بچہ دے۔ اب بچہ ملا ہے کتنے سالوں کے بعد، اب تصور کرے ایک بندے کو 25 سال کے بعد ایک بچہ ہو جائے، کتنی خوشیاں ہوں گی اس گھر میں، کتنے بھنگڑے ہوں گے کہ بچہ ہو گیا، وہ بھی 25 سال کے بعد۔ اور خدا نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی سرزمین پہ چھوڑ کے آ جاؤ جو زرع زمین ہے، جہاں پہ فصل نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، صحرائی زمین ہے۔ یعنی آپ کو بولا جائے کہ تنزانیہ میں نیا بچہ ہوا ہے، اللہ حکم دے کہ بچے کو لے جاؤ ایک ایسی پہاڑی پہ، بیوی بچے کو چھوڑ کے آؤ جہاں پہ نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی کھانا بنانے والا، نہ کوئی پانی پلانے والا، تو یقیناً فزیکل آپ دیکھو گے تو بچہ مر جائے گا، لیکن حکم خدا تھا۔ یہی امتحان محبت ہے کہ بچے سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے، یا خدا سے زیادہ محبت ہے؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے کہ تو کس چیز کو کس پہ قربان کرتا ہے۔ لیکن یہ ابراہیم ہے، اس کی نسل سے کسی حسین نے آنا ہے، اس کی نسل سے علی بن ابی طالب نے آنا ہے، یہ جینیٹکلی ایک پروگرام ہوتا ہے۔ تو خدا نے ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو وہیں چھوڑ کے گئے۔ بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ میں آخر تک دیکھتی رہی، بالآخر تو ابراہیم مڑ کے دیکھے گا، بچہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو مڑ کے دیکھے گا کہ میری بیوی یہاں پر ہے، میرا بچہ یہاں پر ہے۔ لیکن کہتے ہیں ابراہیم چلتے گئے، ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ خدا نے کہا ہے تو امان دینے والا بھی پروردگار عالم ہے۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد حکم ہوا ابراہیم کو کہ واپس چلے جاؤ اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ جب چھوڑ کے گئے تھے نومولود بچہ، جب واپس آئے بچہ جوان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے بیوی کا بھی امتحان ہے، بچے کا بھی امتحان ہے۔ اب پہلی رات اپنے بچے سے ملے ہیں، اسی رات خواب آتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کی بیوی ہو کتنا برد صحرا میں لے گئے، واقعہ لمبا ہے، لیکن حکم کیا تھا کہ اپنے بچے کے گلے کو کاٹو گے۔ یہ چھری ابراہیم اپنی محبت پہ چلانے والے تھے، اسماعیل سے محبت تھی ابراہیم کو۔ انسان کو اپنے گوشت جگر سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ چھری اس پہ چکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آتے ہی انسان کو اپنے ماں سے محبت ہو جاتی ہے، بڑا ہو تو باپ سے محبت ہو جاتی ہے، بچپنے میں کھلونوں سے محبت ہو جاتی ہے، جوانی میں جب شہوت کا حملہ ہوتا ہے تو مختلف بنے میں کھلونوں سے محبت ہو جاتی ہے، جوانی میں جب شہوت کا حملہ ہوتا ہے تو مختلف شہوات کی محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، شادی کے بعد جب روزگار کی تلاش میں جاتا ہے تو مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے پھر قرآن کہتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، مال جمع کرنے کے بعد اب تعدد مال میں لگ جاتا ہے۔ مطلب اسے ایک ایسی جگہ پہ شیطان بزی کر دیتا ہے کہ گویا یہ بھول جائے کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا۔ ارے مال بنا لیا، اب اس کے بعد کیا کرو گے؟ اب کہتا تعدد مال ہے، ایک بلڈنگ بنائی دوسری بلڈنگ بنانی ہے، بنائی تیسری بنانی ہے، تیسری بنائی چوتھی بنانی ہے، ایک گھر لیا مزید 4 گھر اور لینے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تعدد مال میں لگ جاتا ہے، حالانکہ مقصد زندگی یہ نہیں تھا۔ مقصد زندگی یہ تھا کہ اللہ کی محبت میں جو کمایا ہے اسے خرچ کیا جائے، اولاد بنائی ہے اللہ کی محبت میں بڑی کی جائے، مال جمع کیا ہے اللہ کی محبت میں خرچ کر دیا جائے۔ تو فرمایا جب تک زندگی میں محبت خدا نہ ہو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ پروردگارہ کیسے زندگی کو بڑا کیا جائے؟ تو فرمایا کبھی بھی قلوب میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت کو زیادہ نہ ہونے دینا۔ آیت اللہ قراتی بہت اچھی مثال دیتے ہیں، میں نے شاید مہدی سینٹر میں بھی دی تھی۔ فرماتے ہیں روح نکلتے وقت اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے جس انسان نے اپنا دل دنیا کے ساتھ چپکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں رہو پر دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ ڈالو، رہتے ہوئے محبت دل میں نہ ڈالو۔ جس طرح آپ عراق جاتے ہو، سعودی عرب جاتے ہو، مختلف دنیا کے ٹرپس پہ جاتے ہو تو آپ کسی ہوٹل میں جا کے رکتے ہو، اچھا ہوٹل ہوتا ہے، اچھی فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن بندہ اس ہوٹل سے دل لگا لے، بولے اب تو میں نے واپس تنزانیہ جانا ہی نہیں ہے، یہ بیڈ اچھا لگ رہا ہے، یہ دیواریں اچھی لگ رہی ہیں، تو کب تک رہو گے ہوٹل میں؟ کب تک رینٹ بھرو گے؟ بالآخر تو ہوٹل والا تمہیں کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ بندے خدا یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ بندہ کربلا چلا جائے، ہوٹل اچھا لگنے لگے، اور مالک سرزمین پہ کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، اس کا گواہ وہ قبرستان ہے جس میں ہزاروں مردوں ان
قبروں میں سو رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے، نہ یہاں کی محبت ابدی ہے، نہ یہاں کا رہنا ابدی ہے۔ اصل جو محبت ابدی ہے وہ خدا کی محبت ہے، جو ہمیشہ والا ساتھ ہے وہ خدا کا ساتھ ہے۔ ارے مرنے کے بعد تو آٹومیٹیکلی بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ رشتے وہ ہیں جو مرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک رشتہ ہے جو دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، جو قبر میں بھی باقی رہتا ہے، جو عالم قیامت میں بھی باقی رہتا ہے، وہ محبت خدا ہے اور محبت محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری۔ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں آیت اللہ قرآتی۔ تکلیف کسے ہوتی ہے؟ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے، ٹیپ سولوشن لگا دی جائے اور کھینچ کے نکالی جائے تو کو تکلیف ہوگی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ ہاتھ کے تلوے پر اگر ٹیپ سولوشن لگا دی جائے اور تیز سے کھینچی جائے کسی کو تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ لیکن اگر ہاتھ کے پچھلے حصے پر ٹیپ سولوشن لگا دی جائے اور کھینچی جائے تکلیف ہوگی؟ سب نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ اس ٹیپ سولوشن کے ساتھ ہاتھ کے پچھلے حصے کے جو بال ہیں وہ چپک جاتے ہیں۔ اب بالوں کے نکالنے میں انسان کی کھال کے کیونکہ اندر ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو انسان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ فرما بالکل اسی طرح جب انسان کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے، اگر قلب کے اندر ان بالوں کی طرح دنیا کی محبتیں چپکی ہوئی ہیں تو انسان جب جدا ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی طرح انسان کا دل دنیا کی محبتوں سے صاف ہے تو وہ امیر المؤمنین والا نعرہ بلند کرتا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہو گیا۔ اسے وہ آواز آتی ہے ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔ اگر محبتیں ضروری نہیں تھیں، اب ظاہر اولاد کی محبت آٹومیٹیکلی ہوتی ہے، مطلب ایک آٹو سسٹم ہماری باڈی پر لگا ہوا ہے، بندہ چاہے نہ چاہے اولاد پسند ہے، مرد چاہے نہ چاہے دوسری جنس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ یہ ساری ضرورتیں خدا نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، لیکن جہاں پہ انسان مسٹیک کرتا ہے، جہاں پہ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ کھانا کھانا جسم کی ضرورت ہے، کھانا کوئی نہ کھائے خود کو تکلیف دے یہ بھی حرام ہے۔ شہوت انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اب کہے کہ نہیں میں قلندر وقت بنوں گا اور شادی نہیں کروں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ گھومنا پھرنا اور کہے کہ نہیں بس میں 24 گھنٹہ مصلی عبادت پہ بیٹھوں گا، 10 منٹ بھی ایک دن بھی بچوں کو نہیں لے کر جاؤں گا تفریح پہ، یہ بھی اسلام کہتا ہے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کمال قرآن ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے۔ اب ہم بیلنس کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کتنا وقت دینا ہے، آخرت کو کتنا وقت دینا ہے۔ اب 24 گھنٹہ اگر بندے کو مصلی پہ بیٹھنا تھا تو خدا 17 منٹ کی نماز کو کیوں واجب کیا؟ بولتا 24 گھنٹہ نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں عبادت کا کانسیپٹ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مجلس میں آنا ہے، یہ عبادت ہے۔ باقی ہوٹل پہ بیٹھنا عبادت نہیں، کاروبار کرنا عبادت نہیں، بچوں کے ساتھ بات کرنا عبادت نہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے۔ جب لفظ عبادت آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں نماز کا تصور آتا ہے۔ فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے تو آپ سمجھو کہ نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے تو آپ سمجھو کہ شاید معصومین کی زیارت پہ کیا ہوا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اسی مقصد کے لیے خلق کیا تاکہ تو عبادت کرے۔ جب مقصد عبادت بنا مطلب میرا 24 گھنٹہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اب کس طرح میں 24 گھنٹے کو عبادت میں انوالو کروں؟ جبکہ 8 گھنٹے میں سوتا ہوں، 8-9 گھنٹے بزنس پہ جاتا ہوں، باقی بچ جاتے ہیں میرے پاس 5-6 گھنٹے، ان 5-6 گھنٹوں میں 17 منٹ بمشکل 20 منٹ میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے زندگی کا شاید 2% بھی عبادت پہ نہیں گزارا۔ اصلاً کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ مصلی پر بیٹھے؟ بچوں کے لیے کھانا کون لائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے؟ پھر دنیا کا کاروبار کون چلائے گا؟ کانسیپٹ الگ ہے۔ اب سنیے رسول کی روایت، فرماتے ایک مرتبہ مزدور رسول کے پاس آیا، نبی نے مزدور کے ہاتھ کو دیکھا، اگلی اس کی انگلیوں پہ لگی ہوئی مٹی کو دیکھا کہ لوگوں کے
گھروں کو بناتا تھا. نبی نے اس کی انگلیوں کو اٹھا کے اس کی مٹی کو نکال کے اس مٹی کو رسول نے بوسہ دیا. لوگ پریشان ہو گئے, رسول کیا کروا رہے ہیں؟ فرمایا شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کر رہا ہے. پھر عجیب جملہ فرمایا اور پیارا جملہ فرمایا. فرمایا مزدور کے بدن سے جو پسینے کے قطرے بے رہے, یہ پسینے کے قطرے نہیں, یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے بے رہے ہیں. نیت بدلی, عمل بدلا, نیت بدلی, اللہ نے اسے اجر دینا شروع کر دیا. مطلب ہمارا 24 گھنٹہ عبادت میں گزر سکتا ہے اگر تو اعلیٰ ترین درجات بندے کو مل جاتے ہیں. اب نیت کیسے؟ پانی کا گلاس ہے, ایک مرتبہ آپ ایسے ہی پیتے ہو, ایک مرتبہ آپ نیت کرتے ہو کہ پانی پی رہا ہوں قربتاً اللہ, شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ, بچے پیدا کر رہا ہوں قربتاً اللہ, کاروبار کر رہا ہوں قربتاً اللہ, مجلس میں آ رہا ہوں قربتاً اللہ. ہمارا قربتاً اللہ صرف نماز میں ہوتا ہے, ہمارا قربتاً اللہ صرف مجلس میں ہوتا ہے, باقی جتنے اعمال کرتے ہیں قربتاً اللہ نہیں ہوتا. قربتاً اللہ کا مطلب کیا کہ خدایا پانی پی رہا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں. پھر خود سے سوال کرو, پانی پینے سے خدا کے قریب کیسے جاؤں گا؟ شادی کرنے سے خدا کے قریب کیسے جاؤں گا؟ بچے پیدا کرنے کے بعد خدا کے قریب کیسے جاؤں گا؟ کاروبار کرنے کے بعد خدا کے قریب کیسے جاؤں گا؟ اب یہ عمل مجھے خدا کے قریب لے کر جانا چاہیے. اب شادی کا عمل مجھے خدا کے قریب لے کر جائے تو نیت یہ کرو پانی پی رہا ہوں تاکہ بدن میں توانائی آئے, اور جب توانائی آئے گی اس بدن کو اللہ کی راہ میں کیا کروں گا؟ استعمال کروں گا. شادی کر رہا ہوں تاکہ گناہ سے بچوں, اور جب گناہ سے بچوں گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. بچے پیدا کر رہا ہوں تاکہ امام زمانہ کے سپاہی بناؤں, حسین کے نوکر بناؤں. ایسی تربیت کر تو ان کا نیتیں بدل گئیں. کاروبار کرو, رزق حلال کی نیت کر. ایک بلڈنگ میں چلے جائے, وہاں پہ 10 شاپ بنے ہوئے ہیں, ایک کسی بوہری کا ہے, کسی آغا خانی کا ہے, کوئی کسی شیعہ کا ہے, کوئی کسی ہندو کا ہے, کوئی کسی سکھ کا ہے. اب بندہ 10 ہی شاپ کو دیکھے, سب کے کاروبار کرنے کا انداز اگر ایک جیسا ہو تو پتہ کیسے چلے علی والے کی شاپ کون سی ہے؟ سب کا رویہ ایک ہو, سب کی ڈیلنگ ایک ہو, سب کی سازشیں ایک ہوں تو کیسے پتہ چلے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو سچائی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ایک ہی دکان ہے جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے, چیزوں کو خالص دیتا ہے. لیکن آج خالص چیزیں کون بنا رہا ہے؟ آج اچھی چیزیں کون بنا رہا ہے؟ جو دشمنان اسلام ہیں انہی کے برانڈز آپ کو خالص ملتے ہیں, ملاوٹ نہیں ملتی. لیکن مسلمانوں میں چلے جاؤ, قول و فعل بھی ملاوٹ والا, پروڈکٹ بھی ملاوٹ والے, اور اللہ جانے کیا کیا ملاوٹ والا ہے. تو بھائی امام حسین کا جملہ یاد آتا ہے کہ دین زبانوں کا لقلقہ بن چکا ہے. رسول خدا کے پاس سے شخص آیا, یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں کپڑے کو کاٹ کے لے کر جا رہے ہیں. نبی کے چہرے پہ مایوسی, آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو ناراض کیا؟ فرمایا خواب کی تعبیر سن, یہ آخری زمانے کے مسلمانوں کی تعبیر ہے تمہارا خواب. کیا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا. دین کپڑا بن جائے گا مطلب کیا؟ بھائی کسی کا قد 6 فٹ, کسی کا 5 فٹ, کوئی بندہ موٹا, کوئی بندہ پتلا. آپ درزی سے گئے, آپ دکان پہ گئے, کپڑا لیا, کپڑا لے کے درزی کے پاس گئے, درزی نے آپ کی کیا لی؟ ناپ لیا. کمر کتنی ہے, چیسٹ کتنا ہے, لینتھ کتنی ہے, بازو کتنے لمبے ہیں, شولڈر کتنے ہیں. اس نے آپ کی ناپ کے مطابق کپڑے کو کاٹنا شروع کر دیا. موٹا بندہ تھا تو ویسا کپڑا کاٹا, پتلا تھا تو ویسا کاٹا. فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا, جس کا جتنا دل کرے گا اتنا کاٹ کے پہن لے گا, اور جو پسند نہیں ہوگا وہ چھوڑ دے گا. کہ مولانا حجاب میری سمجھ میں نہیں آتا, اب باقی روزہ رکھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, لیکن حجاب کا کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے امریکہ سے بولا کہ مولانا یہ خنزیر حرام ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہ ہم نے سنا ہے کہ حرام کا ریزن یہ ہے کہ اس میں بیکٹیریاز بہت ہیں, لہٰذا تبھی اسلام نے حرام کیا. کب تو سائنس نے ٹیکنالوجی کر دی ہے, کوئی ایسے مسالے وسالے مارتے ہیں سارے بیکٹیریا مر جاتے ہیں, لہٰذا ابھی کھا سکتے ہیں, فتویٰ چینج ہو گیا ہوگا. ہاں کہ مولانا شراب تو اس لیے حرام تھی کیونکہ نشہ چڑھتا ہے, ہمیں تو چڑھتا ہی نہیں ہے, لہٰذا
मतलब जितना दीन मुझे अच्छा लगा मैंने उतना काट के पहन लिया, बाकी जो मेरी समझ में नहीं आया, मतलब मैंने खुद को अक्ल कुल समझा, मैंने ये समझा कि कायनात का इल्म मेरे पास है, बाकी को मैंने क्या कर दिया, फेंक के रख दिया। लेकिन कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलवात भी हम इतनी पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी जुमले पे गौर करें, जो सलवात पढ़ता है उसे मकाम तस्लीम पे होना चाहिए। वसल्लिमू तस्लीमा, जो कहा गया सर हमें तस्लीम किया करो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात पढ़े मोहम्मद लेकिन नबी का एक जुमला, फिर इमाम मूसा काज़िम की तरफ जाऊं, फरमाया या रसूल अल्लाह फिर दीन इस्लाम किस चीज़ की तरह है? फरमाया दीन कपड़ा नहीं जिसका जो मना है काट के पहन ले, कि मुझे ये समझ आता है मैं ये पहनूंगा अपने टाइम के हिसाब से, अपने ज़माने के हिसाब से। फरमाया दीन इस्लाम पानी की तरह है, पानी गिलास में डालो तो शेप गिलास वाला, पानी जग में डालो तो शेप जग वाला, पानी बाल्टी में डालो शेप बाल्टी जैसा। तो फरमाया जब दीन इस्लाम में आओ, दीन को अपने हुलिये में न ढाला करो, खुद दीन इस्लाम के हुलिये में ढल जाया करो। हाँ। अब इमाम मूसा काज़िम 60-70 साल की बूढ़ी आई, मौला मूसा काज़िम एक सवाल है, पूछो। अब कुछ शिया ऐसे होते थे जो अपनी छोटी छोटी बातें मासूमीन से आके पूछते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई अमल मासूम के फरमान से हट जाए। मैंने परसों की मजलिस में सैयदा की रिवायत पढ़ी थी कि पूछा बीबी आपके शिया कौन है? फरमाया हमारे शिया वो हैं जो हमारे अवामिर पे अमल करते हैं और जो हमने मना किया उनसे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये शिया की डेफिनेशन है, ये अहले बैत की विलायत के मानने वाले की क्या है, डेफिनेशन है। कहा कि मौला एक सवाल है। इमाम ने कहा पूछो। कहा मौला मैं बीमार हूँ, कोई उसको तकलीफ थी, कोई दर्द था। तो इमाम ने कहा हकीम के पास जाओ। ये मासूमीन का तरीक़ा था, कोई बीमार आता था तो मासूम भेज देते थे किसी हकीम या डॉक्टर के पास। तो कहा मौला गई हूँ। कहा फिर दवा लो। मौला हकीम ने कहा है कि शराब पियो, क्या करूँ? तो इमाम ने कहा दवा है, अगर तेरा इलाज इसी में है तो हकीम की बात पे अमल करो। लेकिन कहती है मौला हकीम की बात अपनी जगह, मैं यहाँ हकीम की बात सुनाने के लिए नहीं आई, मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ। क्या ये शराब का पीना हकीम के कहने के बावजूद कि इसी में मेरा इलाज है, मौला मैं पीऊँ कि न पीऊँ? इमाम ने फरमाया हम पसंद नहीं करते कि अपने इलाज के लिए किसी नजस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, कि हमें पसंद नहीं। अब इमाम गोया इसका इम्तिहान भी ले रहे थे कि ये हकीम की बात सुन रही है या हमारे फरमान को अमल करेगी। तो कहा मौला अगर आपके फरमान पे अमल करूंगी और हकीम की बात पे अमल करूंगी इसमें फ़र्क क्या है? कहा देखो हमारे फरमान पे अमल करोगी थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुझे क्या अता करेगा, शफा अता करेगा। तो कहने लगी कि मौला दर्द मंजूर है, लेकिन मैं एक हराम चीज़ को खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इमाम ने फिर से कहा इतनी हमारी इताअत करती हो कि तुझे दर्द बर्दाश्त है। अब कुछ रिवायात में सेब है, कुछ में अनार। गोया इसने सेब उठाया, बीच में सेब के 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा इस हाथ में रखा, आधा टुकड़ा इस हाथ में रखा। कहने लगी मौला एक ही सेब है, एक ही सेब के मैंने 2 टुकड़े किए हैं, ये तो नहीं कि 2 सेब हों, एक ही सेब के बीच से मैंने 2 टुकड़े किए हैं। अगर आप कहोगे ये हलाल है खाओ, खाऊंगी, और अगर आप कहोगे ये हराम है न खाओ, नहीं खाऊंगी। मौला ये पूछूंगी भी नहीं कि एक ही सेब का आधा हलाल कैसे बना और हराम कैसे बना। उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया ऐसे होते हैं हमारे शिया। हाँ लॉजिक के लिए, दीन को समझने के लिए कोई सवाल करना है करो, इसमें कोई ऐब नहीं है। इमामत पर, तौहीद पर, इस्मत पर, खिलाफत पर, विलायत पर कोई भी सवाल करना है करो अपने समझने के लिए। लेकिन अगर कोई की समझ नहीं आ रही और क्योंकि तुझे समझ नहीं आ रही तुम अमल न करो, तो मिसाल ऐसे है कपड़े को काटने वाली। लेकिन फरमाया जो दीन पे अमल करते हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह अपना हुलिया पानी गिलास में जाए हुलिया वैसा बना दें। तो मजलिस हुसैन थोड़ा थोड़ा हमें उस रंग में ढालने की कोशिश करती है। यहाँ लोग करबला जाते हैं, अय्याम हुसैनी आते हैं, सबका लिबास काला हो जाता है, मतलब होलिये क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं।
ان کی خوشیاں آتی ہیں ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، ان کے غم آتے ہیں ہم سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ مجلس حسین ہمارے دلوں کو ایک جگہ پہ کیا کرتی ہے؟ جمع کرتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بستر مریضی پر ہیں۔ امیر المؤمنین کیونکہ بیوی نے زندگی میں علی سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، واقعاً کتنے ہمارے گھروں میں حدیث قصہ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں چیزوں کو پریکٹیکلی اگر اس چیز کا میری زندگی میں کوئی ایفیکٹ نہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھا ہوا ہے میں اس سے فائدہ نہیں لے رہا، کیا فائدہ اس قرآن کے رکھنے کا؟ گھروں کی چھتوں پہ علم لگا ہو، بھئی علم کیوں لگاتے ہو؟ ایک ریزن ہونا چاہیے نا۔ کس کا علم ہے؟ کہ عباس کا علم ہے۔ بھائی تو اور بھی تھے لیکن عباس کا علم کیوں؟ بھائی تو اور بھی تھے لیکن عباس کا روزہ اتنا بلند کیوں؟ بھائی تو اور بھی تھے لیکن امام حسین نے یہ کیوں کہا کہ میری زیارت پہ آنے سے پہلے میرے عباس کو جا کے سلام کیا کرو؟ اتنا مقام کیوں؟ یہ اطاعت کی بات بتا رہا ہوں۔ عباس کی ایک صفت تھی ادب، کبھی بھی اپنے امام سے پہلے کلام نہیں کیا۔ جب تک حسین نے اجازت نہیں دی جنگ پہ نہیں گئے۔ تو علم بنا سمبل کس کا؟ ادب کا۔ کس کا؟ وفا کا۔ مطلب یہ اس کا علم ہے جو با وفا تھا، یہ اس کا علم ہے جو با ادب تھا۔ اب کسی مومن کے گھر کی چھت پر ادب اور وفا کا سمبل علم لگا ہو لیکن گھر کے چھت کے نیچے بے ادبیاں ہو رہی ہوں، اس گھر کی چھت کے نیچے بیٹا باپ کا ادب نہ کرے، بیوی شوہر کا ادب نہ کرے، مطلب میں نے اس علم سے کچھ بھی نہیں لیا، یہ خالی ایک لکڑی ہے جو میں نے لگائی ہے۔ علم فیض تب دے جب اس علم کو دیکھوں مجھے یاد آئے کہ عباس کا ادب کتنا تھا۔ اس گھر میں خدا کا بھی ادب ہو، اہل بیت کا بھی ادب ہو اور ماں باپ کا بھی ادب ہو۔ یہ ہوتا ہے چیزوں سے فیض لینا۔ کالا لباس پہنتا ہوں فیشن سمجھ کے نہیں، لباس پہنتا ہوں غم کی نشانی ہے۔ کتنی لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، لیکن معصوم نے کہا کہ نماز کا ثواب شیعوں کی نشانیوں میں ہے کہ نماز کی عالم میں عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو۔ اب اس کا راز کیا ہے اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معصومین نے بتائیں۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو دیکھو جناب سیدہ امیر المومنین کو کیسے مخاطب کر رہی ہے، اپنے بچوں کو کیسے مخاطب کر رہی ہے۔ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین، یعنی بتا رہی ہیں کہ اولاد سے محبت کیسی ہونی چاہیے، شوہر کا ادب کیسا ہونا چاہیے، رسول کیسے بلا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ آج شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرمایا کہ مرد جب گھر آئے کس طرح آنا چاہیے اس کو، اور بیوی جب شوہر کا استقبال کرے اسے کیسا ہونا چاہیے۔ تو امام نے سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا جب بارش برستی ہے تمہاری چپل پہ نیچے کیچڑ لگ جاتا ہے، کہ کیچڑ والی چپل کبھی گھر کے اندر لے کر جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپل یہاں باہر رکھتا ہوں یا اسے چھان کر اس کی مٹی وٹی کو اتار کر تلوا صاف کر کے پھر گھر کے اندر جاتا ہوں۔ فرمایا مرد کو ایسا ہونا چاہیے، جب گھر جائے باہر کی ساری پریشانیاں باہر چھان کے رکھ کے صاف ستھرا ہو کے گھر کے اندر جائے۔ اب خدا نہ خواستہ کسی مرد کا باہر کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب پولیس والے ہیں، اس بندے کو تو کچھ نہیں کر سکا، سارا غصہ جا کے بیوی اور بچوں پہ اتار لیا۔ بزنس کی کوئی ڈیل اس کی فیل ہو گئی، وہ سارا ڈپریشن کس پہ اتار دیا؟ اپنے بچوں کو اتار دیا۔ کہ مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا بیوی کو گلاب کے کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ جب شوہر کا اقبال کرے تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کہ خود فرماتے تھکا ہوا مرد جب گھر میں واپس آئے اس کھلے ہوئے چہرے کو دیکھے تو اس کی ساری پریشانیاں ساری تھکاوٹیں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ فرمایا 6 ناموں سے پکارا کرو، مومن کالعسل، مومن شہد کی طرح ہوتا ہے، مومن کیس، مومن تیز ہوتا ہے، مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں پاکستان میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا پنجاب میں، تو میں نے کہا باپ ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹے انتظار کریں کہ باپ گھر کب آئے گا، اور باپ کو دیکھ کے اولاد لذت لے۔ یعنی آج ہمارے بچے دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا شاید پسند کریں، ماں باپ کے ساتھ کم پسند کریں۔ شاید تو وہاں پہ دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو مولانا پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور مجمع بیچ سے پھینک بھی رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ باپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرے نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ،
کہ باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے والد گھر آتے ہیں ایسے لگتا ہے شمر آ گیا ہے. خوف اتنا بچوں کے دل میں، بیوی کہے کہ یہ کب گھر سے نکلے گا، اولاد کہے کہ یہ کب گھر سے نکلے گا. یہ اخلاق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں، اب بیوی بیمار ہیں، بستر مریضی پر ہیں. زندگی گزر گئی، اس بیوی نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. اب مولا بھی تو شوہر ہیں، محبت ہو تو پوچھا سیدہ سے کہ زندگی گزر گئی، آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا. تو بیوی نے کہا کہ علی، جب رخصتی ہوئی تھی تو بابا نے ایک وصیت کی تھی کہ فاطمہ مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس وقت مولا کے حالات تنگ تھے، پر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شوہر سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرو اور وہ پورا نہ کر سکے اور بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. یہ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی ڈیمانڈز نہ کریں کسی اور خواتین کو دیکھ کر اپنے مردوں کو کیا کریں، شرمندہ کریں. کہ شوہر کو بیوی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی سیلف رسپیکٹ گر جائے گی، پھر اولاد میں بھی اس باپ کی عزت باقی نہیں رہتی. کہ اسی لیے میں نے بابا کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا. اب مولا خود فورس کرتے ہیں کہ سیدہ میرا بھی تو دل ہے کہ آپ کچھ مانگیں، آج کچھ مانگ لیجیے. آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا. اب یہ بھی اتفاق ہے، اب بندہ جب طبیعت ناساز ہوتی ہے، بستر مریضی پہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے کئی چیزوں کے کھانے کا. تو سیدہ نے کہا کہ علی میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں، اگر انار مل جائے، تڑپ ہے کہ انار کھاؤں. امیر المومنین گھر سے باہر نکلتے ہیں، خوشی کا وہ عالم کہ پہلی مرتبہ نبی کی بیٹی نے علی سے کچھ ڈیمانڈ کی ہے، انار کا. مولا علی پھل و فروٹ کی بازار میں جاتے ہیں. قمبر نے کہا کہ مولا انار کا موسم ختم ہو چکا ہے. امام نے کہا پھر بھی جا کر دیکھتے ہیں، شاید کسی کے پاس اسٹور میں انار پڑا ہوا. سب سے پوچھا، کہا کہ انار ختم ہو چکے ہیں. کسی نے کہا کہ علی ایک یہودی ہے، سنا ہے کہ وہ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے. اس کے دروازے پر گئے، دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو انار رکھتا ہے، اور آج مجھ سے اس نے انار مانگا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، اگر انار ہے تو دے. اس نے کہا علی انار تو ہیں، لیکن ایک ہی انار میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو انار میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو امام فرماتے ہیں انار کی قیمت کیا ہوگی؟ مثلاً 2 درہم. فرمایا میں 2 کے بدلے تجھے 4 درہم دیتا ہوں، تو انار دے، کیونکہ جس نے مانگا ہے وہ بیمار بھی ہے. اب کہتے ہیں پیچھے اس کی بیوی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، یہودین تھی لیکن عاشق اہل بیت تھی. اس نے شوہر کو کہا تجھے نہیں پتا تو اسے انار کون مانگنے آیا ہے؟ ارے مانگ رہا ہے، اسے انار دے دے. اب مولا انار لے کے واپس آ رہے ہیں. بار بار کہتا ہوں اللہ محبتوں کا امتحان کیسے لیتا ہے. اب سیدہ کی محبت علی کے دل میں کتنی ہوگی وہ آپ کا تصور ہے. اب مولا انار لے کے، انار کس نے مانگا؟ علی کا کوئی محبوب ہے جس نے علی سے انار مانگا ہے. اب وہ انار علی ابن ابی طالب اپنی زوجہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں. کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی کہ کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہے کوئی مجھے کھلانے والا؟ اور پھر حدیث رسول کے جب فقیروں کی آواز سنو، یہ نہ سوچا کرو فقیر کی آواز ہے، یہ سمجھو اللہ ہے جو تجھے بلا رہا ہے. یہ ید فقیر نہیں ہے، یہ ید خدا ہے جو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. اب فوراً امیر المومنین جو سخاوت کا معیار ہیں اس خرابے میں گئے. اب فقیر بھی ایسا جو آنکھوں سے نابینا تھا، شاید علی امیر المومنین کو جانتا بھی نہیں، شاید یہ وہی فقیر ہو جو شب ضربت امیر المومنین جس کا شہادت میں آپ واقعہ سنتے ہیں. مولانا کا کیا ہوا کہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، صحیح سے کھانا نہیں کھایا، کھانا مل جائے. اب فقیر کو نہیں پتا کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انار ہے. فقیر ہے نابینا، وہ نہیں دیکھ رہا کہ مولا کے ہاتھوں میں کیا ہے. تو امام نے کہا کہ غمبر اس کے لیے کچھ لاؤ، کھجوریں لاؤ، مختلف چیزیں لاؤ. کہ نہیں آج میرا دل ہے کہ انار کھاؤں. یہ امتحان ہے امیر المومنین، آپ دیکھیں آج میرا دل ہے کہ کیا کھاؤں؟ انار کھاؤں. اب نابینا تھا، امیر المومنین بول سکتے تھے فقیر انار کا موسم نہیں ہے، موسم تھا بھی نہیں، کہاں سے لاؤں اس وقت تمہارے لیے انار؟ لیکن امام نے فقیر کو کہا کہ فقیر دیکھ میرے پاس ایک ہی انار ہے، وہ میں نے اپنے مریض کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایک کام کرتے ہیں، میں اس کا آدھا کرتا ہوں، 2 حصے، آدھا تجھے کھلاتا ہوں، آدھا میں اپنے مریض کے لیے
لے کر جاتا ہوں. فقیر بڑا خوش ہوا, کہا ٹھیک ہے مجھے انار کھلا دو. قمبر کہتے ہیں علی نے انار توڑا, اپنے ہاتھوں سے دانے نکال کے اپنے ہاتھوں سے علی ابی طالب فقیر کو کھلانے لگے. فقیر بھی بڑا عجیب تھا, جب اس نے آدھا انار کھا لیا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, دوسرا آدھا بھی مجھے دو, میرا بڑا دل ہے کہ میں انار کھاؤں. اب میں کبھی کبھی مومنین کو مثال دیتا ہوں, اگر ہماری بیوی کو پتہ چلتا کہ میں نے کوئی ایک ڈیمانڈ کی تھی اور یہ لے کر بھی آ رہا تھا اور راستے میں فقیر کو دے دیا, تو سیدھا بولتی کہ مجھ سے پیار نہیں ہے, جاؤ فقیر کے ساتھ آج کے بعد بیٹھنا شروع کر دو, کہ تو ایک چیز ملی تھی وہ بھی تو نے کیا کر دی, فقیر کو دے دی. لیکن یہ امیر المومنین ہیں, علی اگر علی ہیں تو زوجہ بھی فاطمہ ہے, علی اگر محبوب خدا ہے تو فاطمہ بھی محبوب خدا ہے. وہ بضعۃ الرسول ہے, ایسے کوئی محبوب خدا نہیں بنتا. یہ وہ جوڑیاں ہے کہ جونوں کے دلوں کا قبلہ محبت پروردگار عالم ہے. امام نے دوسرا آدھا بھی دے دیا, فقیر کو منع نہیں کیا. اب قمبر کے ساتھ علی بن طالب گھر کی طرف جا رہے ہیں. قمبر کہتے ہیں میں نے دیکھا, یقیناً ایک مرد سوچتا ہوگا سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے. اب کہیں گے کہ انار ملا تھا, بیمار تھی, بستر پہ تھیں, کھڑا ہونا بی بی کے لیے مشکل تھا. لیکن اب جب گھر میں آئے تو مولا نے کیا دیکھا, سیدہ گھر کے صحن کی صفائی کر رہی ہیں اور بالکل جیسے کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں. تعجب سے پوچھا کہ فاطمہ سیدہ میں جب گیا تھا تو بیمار تھی, یہ اچانک آپ صحت یاب کیسے ہو گئیں؟ تو سیدہ نے مجھے یہ بھیجے ہیں. نعرے حیدری, پورے انار فاطمہ کے لیے بھیجے ہیں سلام اللہ علیہا. دو نتیجے نکلے کہ جب تو اللہ کی راہ میں ایک انار دیتا ہے, خدا 10 کر کے تجھے کیا دیتا ہے, واپس کرتا ہے. دوسری چیز جو بعض ہمارے مومنین توجہ نہیں کرتے, بھائی آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ نے مارکیٹ سے گوشت لیا, وہ گوشت جب آپ کا بیٹا کھائے گا اس گوشت میں شفا نہیں ہے, لیکن وہی گوشت آپ کسی فقیر کو دیتے ہو, اس کے بدلے میں جو خدا 10 گنا کر کے پیسے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں آپ کو پلٹاتا ہے, وہ جو چیز پلٹ کے آتی ہے وہ تیرے لیے باعث شفا بن جاتی ہے. یہودی والے انار میں سیدہ کے لیے شفا نہیں تھی, لیکن اس انار کے بدلے میں جو انار جبرائیل دے کر گیا تھا, ان اناروں میں خدا کیا ڈال رہا تھا, شفا ڈال رہا تھا. یہ وہ عشق و محبت پروردگار عالم ہے. ولایت امیر المؤمنین کے لیے جس بی بی نے اپنے پہلو کی پسلیاں توڑوا دی. یہ سننا بڑا آسان ہے میرے عزیز, یہ حوصلہ, یہ ہمتیں, ایک ہمیں انسان رکھنے کے لیے بھی مصیبت اہل بیت پڑھی جاتی ہے. کبھی کبھی دل پتھر بن جاتے ہیں. ذکر امام حسین دلوں کو نرم کرتا ہے, اور آج یہ دنیا میں ثابت ہوا کہ آج اگر کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ حسین ابن علی کے ماننے والے. اس وقت پوری امت مسلمہ میں اگر کسی مسلمان کا دل نرم ہے وہ امام حسین کے ماننے والوں کا ہے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ روتے ہیں. جو انسان زیادہ روتا ہے اس کا قلب اتنا نرم ہوتا ہے. مطلب ذکر حسین ہمارے دل کو مردہ ہونے نہیں دیتا, ذکر حسین ہمارے دلوں کو زندہ ہے. کہ جب ہم کسی غیر شیعہ بچے کو بھی ہوا دیکھتے ہیں تو ایک ماں کہنے لگی مولانا میں ہفتے ہفتے تک روتی رہی. اب یہ سنیں کہ حسین کے اصغر کو کس طرح مارا گیا, مولا حسین کے علی اکبر کو کس طرح شہید کر دیا گیا, کیا گزری ہوگی میرے آقا حسین پہ کہ وہ شخص کہے کہ جب اکبر کے لاشے پہ امام حسین آ رہے تھے تو کہتا ہے جس طرح چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہے, میں نے حسین ابن علی کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا کہ ادعونی یا بنی, میرے لال اپنے بابا کو آواز دو, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ پوری کربلا, یہ پورے واقعات انسانی وجود کو بیدار کرنے کے لیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت اور دعا کریں کہ خدا ایسا بنائے جس سے ہمارے آقا امام زمانہ ہم سب سے راضی ہو جائے. سب مل کے السلام علی الحسین
وعلى آل ابن الحسين أولاد وعلى صحابة بلند آواز سے السلام علی وعلى وعلى صحابة بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد الحسین وعلى صحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا تھا میں نے اس دن چند سلام امام زمانہ کے پڑھے تھے ہم زندگی میں بڑے نوح خانوں کو سنتے ہیں بڑے مصائب خانوں کو سنتے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی زیارت ناہیہ پڑھا کرو یہ تیرے امام زمانہ کا نوحہ ہے سنیں گے اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا نام نہیں لیا نشانی بتائی اللہ جانے یہ کس کے زخمی رخسار ہے کیا یہ علی اصغر کے رخسار ہے یا ننھی سی سکینہ کے رخسار ہے خود ہی بتایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا مولا شمر کی سکینہ سے کیا دشمنی تھی مولا کیا شمر کے اپنے بچے نہیں تھے جو صاحب اولاد ہو وہ بچیوں کو کبھی تماچے نہیں مارتا مجھے کسی مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ پہ روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی لیکن جب سے اللہ نے بیٹی دی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا امام زین العابدین نے یہ منظر کیسے برداشت کیا امام نے کہا شمر صاحب اولاد تھا کہ مولا پھر سکینہ کو اتنے تماچے کیوں مارتا تھا بچوں سے کیسی دشمنی فرمایا سکینہ سے دشمنی نہیں تھی دشمنی مجھ سے تھی دشمنی زینب سے تھی
کہا اگر کوئی تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ کہا جب جب میرا کلیجہ جلانا تھا میرے سامنے میری سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ تب امام زمانہ کسی مومن کو کہنے لگے مومن جب بھی مصائب پڑھو خدا کو دو واسطے ضرور دیا کرو، ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ ننھی بچی ثانیہ زہرا کی مثال رکھتی ہے۔ مصیبتیں بہت ملتی ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد سیدہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہی، حسین کے جانے کے بعد سکینہ بھی زیادہ زندہ نہ رہی۔ دوسری وصیت امام حسین کی، فرمایا شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ راوی کہتا ہے لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا، سب کہنے لگے پتھر مارو، کبھی بھی زینب نے نہیں کہا پتھر نہیں مار، ایک ہی جملہ بولتی تھی مارنا ہے مارو، لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی۔ اتنے میں چھوٹی سی بچی نے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ کہتے ہیں چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑی دوڑی گھر میں گئی، گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سب پتھر مار رہے ہیں، تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، کہ جب تیری بچی پانی پی لے چند دعائیں میرے لیے کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، او سکینہ ہم سید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ راوی کہتا ہے ابھی تک اس مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بچی نے دعا کے لیے چہرہ اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ بتا تیرے لیے کون سی دعا کروں۔ مومنہ کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ رو کے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، او اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، اور کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا۔ ہاں بتا دوسری دعا کیا کروں؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئیں میں مدینہ نہیں گئی، خدا کسی کو وطن سے دور نہ کرے۔ مدینے کا نام سنت زینب کو اماں کی قبر یاد آ گئی، زینب کو نانا کا روزہ یاد آیا، کہنے لگی مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کیا مدینہ میں تیرے رشتہ دار ہیں؟
کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے، مدینے میں میرا حسین رہتا ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میری آقا زادی۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، کہنے لگی مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اس کا نام مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ کہتی ہے قیدی بی بی میں ناراض کیوں ہوں گی، لیکن میری مجبوری سمجھو۔ او قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب کو بڑا پیارا ہے، کہنے لگی مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہو گی؟ کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ اتنا سننا تھا مومنہ جلال میں آ گئے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے۔ او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ اتنا سننا تھا زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب ہوں۔ اتنا سننا تھا ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا بی بی میرا حسین کہاں ہے؟ زینب نے کٹی ہوئی گردن کی طرف اشارہ کیا، رو کے کہنے لگی یہ میرا علی اکبر ہے، یہ میرے اون محمد ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، سب سر نو کے نیزہ پہ تھے، لیکن ایک سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ رو کے کہنے لگی بی بی یہ کس کا سر ہے؟ زینب نے کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ او بی بی یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا یہ بھی نو کے نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ گئے یہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ ماتم حسین